Assalamu alaikum. Last time we were talking about arrays, multi-dimensional arrays, pointers, a whole lot of stuff. اس دفعہ ہم تھوڑا سا اسٹرنگ ہینڈلنگ کی طرف چلتے ہیں. اسٹرنگز ہم بار بار لاتے رہے ہیں لیکچرز کے اندر, بہت ساری ان کی مینیپولیشن بھی کی ہے. سو دا ایشو دیٹ ارائزز از, اگر اسٹرنگز اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں تو کیا ان کے لیے ہمارے پاس کوئی بلٹ ان فنکشنز ہیں جو ان کے ساتھ کچھ ہم کام کر سکیں؟ Obviously the answer is yes, and that is the topic of today's lecture, that we will be talking about many string handling, comparison, all kinds of string manipulation functions. To understand کہ جی اتنے سارے string functions کیوں موجود ہیں C اور C++ میں, تو تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو کور کر لینا مناسب رہے گا. جب یہ C لینگویج اور اسپیشلی دا یونکس آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ ہو رہے تھے, یہ بیل لیبس کی بات ہے, تو وہاں پہ ایک پرابلم جو تھا جس کے لیے یہ کام ہو رہا تھا وہ تھا کہ جی فائلیں جو ہیں وہ آرٹیکل سائنٹسٹ جو تھے وہ پبلش کرنا چاہتے تھے, اور پبلش کرنے کے لیے ان کو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کی ضرورت تھی. سو دے وانٹیڈ سم ایزی میکینزم جس سے وہ ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر کے فارمیٹ کر کے پرنٹ کر سکیں فار پبلیکیشن. یاد رہے یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی پی سیز نہیں آئے تھے, ورڈ پروسیسرز نہیں بنے تھے. ابھی جو ہم بالکل بغیر سوچے ہوئے جو کام کر لیتے ہیں نا, کیریکٹر کو بولڈ کر لیا, انڈر لائن کر لیا, بڑے نیٹلی پیراگراف فارمیٹ کر لیا, یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں. سو وہاں پہ بڑے سمپل کمپیوٹرز تھے, بڑے سمپل پروگرامز تھے, اور وہ لمبے چوڑے وہی جو پنچ کارڈز چلتے تھے اور میگنیٹک ٹیپس چلتی تھیں, اس طرح کے کمپیوٹرز تھے. تو جب ایک منڈین سی ایکٹیویٹی وچ مینس ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور جرنل میں پبلش کرنا ہے, اس کی باری آئی تو وہ ٹائپ رائٹر پہ ہی چلتا تھا کہ جی ہاتھ سے لکھا, سیکٹری کو دے دیا, یا خود بیٹھ کے ٹائپ رائٹر پہ اس کو ٹائپ کیا, غلطی ہو گئی تو یا وائٹ آؤٹ لگایا یا پھاڑ کے پھینک دیا اور نئے سرے سے ٹائپنگ شروع کر دی. سو دیز پیپل دے ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیولپ سم تھنگ دیٹ وڈ میک لائف ایزیئر فار دیم, اینڈ ان دس پروسیس آف ڈیولپنگ سم تھنگ فار ٹیکسٹ پروسیسنگ, all of these, the language was born, the operating system was born, and that is what we are studying today. اس زمانے میں اس کو ہم ورڈ پروسیسنگ تو نہیں کہتے تھے, ہم ٹیکسٹ پروسیسنگ کہتے تھے, کیونکہ یہ واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ والا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا. سو ان لائن کمانڈز لکھی جاتی تھیں, دے ور ٹائپڈ ایز پارٹ آف دا ٹیکسٹ, اور پھر اس کو ہم پروسیس کرتے تھے آن آؤٹ پٹ. بعد میں آہستہ آہستہ ایوالو کرتے ہوئے کچھ پروسیسرز ایسے بنے کہ جی پہلے آپ کمانڈ جیسے بولڈ کرنا ہے, بولڈ کی کمانڈ بیچ میں ٹائپ کر دی, پھر اس کو پریویو کر لیا. بٹ نارملی پریویو کی باری اسی وقت آتی تھی جب کاغذ پہ پرنٹ آؤٹ لیا جا رہا تھا. اینی وے, that's enough of history. Let's go on and see what type of string manipulation functions does C or C++ provide us. C++ میں تو بہت ساری اور چیزیں ہیں. C کے اندر for the moment we will look at the C string manipulation functions. اس کے اندر let's start off with the building block which is the character. Character کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, string کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, and so on so forth. پہلے تھوڑی سی کیریکٹرز کی بات ہو چلے. کیریکٹرز ایز یو نو آر ریپرزینٹیڈ ان سائڈ دا کمپیوٹر ان ٹرمز آف نمبرز. آبویسلی کوئی نہ کوئی تو میتھڈ ٹو دا میڈنس ہوگا, کوئی کوڈ ہوگا جس کے ذریعے سے یہ کیریکٹرز ریپرزینٹ ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں آج کل وہ ایسکی کوڈ استعمال کرتے ہیں, ASCII. یہ آپ نے شاید انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں بھی پڑھا ہو. لیکن یہ کوڈ ہے کیا؟ نارملی آپ کے جو پروگرامنگ کی کتابیں ہیں اس میں یہ پچھلے کور یا اگلے کور کے اندر ایک ایسکی ٹیبل دیا ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ جی وہ آپ ضرور ڈھونڈیں اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہر چیز جو کی بورڈ پہ دی ہوئی ہے, یا وہ A ہے, B ہے, C ہے, 0 1 2 کاما فل اسٹاپ کوشچن مارک, ایوری تھنگ آن دا کی بورڈ ہیز سم نیومیرک ریپرزینٹیشن. یہ نیومیرک ریپرزینٹیشن جو ہے یہ کمپیوٹر کی میموری میں مینیپولیٹ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ پہ ہم اس کو ایز کیریکٹرز استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ASCII ٹیبل کو دیکھنا چاہیں تو وائی ڈونٹ یو رائٹ اے لٹل پروگرام اینڈ سی دا ASCII ویلیوز فار یور سیلف. ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ؟ دیکھیں, ہمارے پاس ایک تو ڈیٹا ٹائپ ہے 4 کے اندر ہم ایک کیریکٹر اسٹور کر سکتے ہیں, اور بار بار بات ہوئی ہے کیریکٹر وہ ہے جو کی بورڈ سے ہم ان پٹ کرتے ہیں. وائٹ اسپیس بھی کیریکٹر ہے, نیو لائن بھی کیریکٹر ہے, کاما فل اسٹاپ ABC 0 1 2 بھی کیریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایز نمبرز اور چیز ہیں, بٹ جب ہم کی بورڈ سے ٹائپ کرتے ہیں دے آر کیریکٹرز. اب دوسری طرف ہمارے پاس ہے انٹ میں ہول نمبر اسٹور ہوتے ہیں, انٹیجرز. وی ہیو آلسو مینشنڈ دیٹ since these characters are stored inside memory as numbers,
اٹ از لاجیکل ٹو تھنک کہ جی ان کو ہم ایز انٹیجرز بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ان فیکٹ دیٹ از ویری کریکٹ. اور اگر آپ ایک سمپل سا پروگرام لکھیں کہ جناب ایک لوپ چلائیں جس میں کچھ انٹیجرز اور ان کی کیریکٹر ریپرزنٹیشن کو پرنٹ آؤٹ کریں تو آپ کو کورسپونڈنس نظر آ جائے گی. کوشچن یہ ہے کہ جی یہ لوپ کتنی لمبی چلانی ہے. ویل لیٹس لک ایٹ اٹ. کتنے ہیں A to Z تک کتنے کیریکٹرز ہیں؟ 26. اس کے بعد ان کو کیپٹل کر دیں تو کیپٹل A, کیپٹل B, کیپٹل C, 26 اور آ گئے. میں جس طرف جا رہا ہوں وہ کوشچن یہ ہے کہ جی کتنی بٹس چاہیے ان کیریکٹرز کو سٹور کرنے کے لیے. ویل لیٹس ٹیک اے لک. ویل یو نو کہ جی اگر ہمارے پاس n بٹس ہوں تو ان کی کتنی مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں؟ 2 to the power n. سو اگر آپ کے پاس 4 بٹس ہیں تو وہ 2 to the power 4 ڈفرینٹ ویلیوز اسٹور کر سکتی ہیں. 2 to the power 4 is 16. اس سے تو بات بنے گی نہیں. آپ کے پاس سمپل A to Z تک 26 کیریکٹرز ہیں. If we take 5 bits, 2 to the power 5, 32, تو پھر 26 کے لوور کیس کے ساتھ 26 اپر کیس کیریکٹرز ملائے تو وہ بھی کم ہو جائے گا. Anyway, I won't make a long story out of it. The normal representation of a character inside the computer's memory is 1 byte, 8 bits. 8 bits means 256 different combinations of numbers. 256 different numbers can be stored in there, combination of bits. Question یہ ہے کہ جی وہ جو کوئی ایک خاص نمبر ہے جو ایک بائٹ میں اسٹور کیا ہوا ہے اس کی کیریکٹر ریپرزینٹیشن کیا ہے؟ ان ادر ورڈز اگر ہم اسکرین پہ اس کو دکھانا چاہیں تو وہ کس شکل میں نظر آئے گا، یا ہم کی بورڈ پہ کوئی کی دبائیں تو وہ اندر کس نمبر کے طور پہ اسٹور ہوگی. سو بیک ٹو آر لٹل ایکسپیریمنٹ. وائی ڈونٹ یو سمپلی رائٹ اے لٹل پروگرام which takes an integer variable, let's call it I, takes a character variable, let's call it C. So you run a loop on I from 0 to less than 256. So it will be 0 to 255. I کے اوپر لوپ چلے گی تو I کی ویلیو تو بدلتی رہے گی لوپ کے اندر. اس کو کیریکٹر کے طور پہ پرنٹ کرنے کے لیے یو مسٹ اسائن اٹ ٹو دا کیریکٹر C. سو ان سائڈ دا لوپ آپ کریں یہ کہ پہلے کر دیں C از اکول ٹو I. تو اب آپ کے پاس I میں انٹیجر ویلیو ہے اور C میں اس کی کیریکٹر ریپرزنٹیشن آ جائے گی. اس کے بعد C آؤٹ کے ساتھ آپ I کو بھی پرنٹ کریں، بیچ میں ٹیب اسپیس دے دیں اور پھر C کو بھی پرنٹ کر لیں اور پھر نیو لائن ڈال دیں، اینڈ ایل کر لیں یا \n کیریکٹر استعمال کر لیں. صرف یہ 2 لائنوں کی لوپ لگا کے اس کو چلائیں تو اسکرین پہ دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے. کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ جی پہلے کچھ اسمائلنگ فیسز، کچھ عجیب سے کیریکٹرز ہیں. اس کے بعد ایک جگہ پہ کوئی کیریکٹر نہیں ہے، وہ کیریکٹر ہے ایس کی ویلیو 32 جو ہے وہ اسپیس کیریکٹر ہے. جو اسپیس بار آپ کے پاس بنا ہوا ہے کی بورڈ پہ لمبا، اس کو دبائیں تو اسپیس چھوڑتے ہیں ہم 2 لفظوں کے درمیان، وہ اسپیس کیریکٹر ہے. اٹ آلسو پرنٹس. ہاں اسکرین پہ وہ نظر کچھ نہیں آتا بٹ تھوڑی سی جگہ تو چھوٹتی ہے. سو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کو پنکچویشن مارکس بھی آئیں گے، الفابیٹ بھی نظر آئے گی اور پھر الفابیٹ اپر کیس لوور کیس دونوں میں نظر آئے گی، نمبرز نظر آئیں گے. اس کے بعد بہت سارے اور کیریکٹرز ہیں جن میں لائنیں، ورٹیکل، ڈبل لائن، اس قسم کے کیریکٹرز ہیں. جو آپ میں سے ذرا سے امیجنیٹو ہیں وہ ان کیریکٹرز کو دیکھیں گے جو شکلیں بنی ہوئی ہیں جو زیادہ بڑے نمبرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی دیٹ یو کین ڈرا آل کائنڈز آف باکسز یوزنگ دیز نمبرز. اینڈ اٹ مائٹ بی این گڈ ایکسپیریمنٹ ٹو ٹرائی ٹو ڈرا اے باکس آن دا اسکرین. سنگل لائن باکس، ڈبل لائن باکس، خانوں والا باکس، اس طرح کر کے صرف اور صرف ان کیریکٹرز کے ساتھ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، اور وہ اس واسطے کہ آگے آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی آئے گی جس میں شاید آپ کو یہ فائدہ دے سکے، وہ ہے کہ جی چھوٹے a سے لے کے چھوٹے z تک کنٹینیوس نمبرز ہیں. یعنی b کی جو ویلیو ہے وہ a کی ویلیو +1 کے برابر ہے، اینڈ سو آن. سو ایوری انکریزنگ الفابیٹ از ایکچولی 1 more than the previous characters as کی value. Same applies to the upper case characters. کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے آپ پرنٹ کر کے دیکھیں کہ جی کیپٹل A پہلے آتا ہے کہ اسمال a پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکور دیٹ آن یور اون. بٹ اینی وے دیٹ واز انف اباؤٹ ایس کی کیریکٹر سیٹ. پلے ود اٹ، پرنٹ آؤٹ تھنگس اینڈ ٹرائی ٹو ڈرا تھنگس آن دا اسکرین جسٹ یوزنگ سی آؤٹ اینڈ دا نیو لائن کیریکٹر. کچھ کیریکٹرز ڈرا کریں، پھر نئی لائن پہ ڈرا کریں ایٹسیٹرا، اینڈ سی اف یو کین میک اے باکس آؤٹ آف دیز. اور باقی تو آپ کے پرنٹیبل کیریکٹرز ہیں جن کے ساتھ
آپ کام کرتے رہے ہیں. یہ تو ہو گیا کیریکٹرز اور کیریکٹر سیٹ. اب کوشچن یہ ہے کہ جی ڈو وی ہیو اینی فنکشنز جن کے ساتھ ہم ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دا آنسر از یس, وی ہیو کیریکٹر فنکشنز ایز ویل. یہ جو ہیں یہ آپ کو ملیں گے ایک لائبریری میں, جس کے لیے ایز یوزول ہمیں ایک ہیڈر فائل انکلوڈ کرنی پڑتی ہے. یہ ہیڈر فائل جو ہے یہ ہے ctype.h. سو اب جو آپ کیریکٹر مینیپولیشن والے پروگرامز لکھیں گے ان میں سب سے اوپر آپ شارپ انکلوڈ اور وہی اینگل بریکٹس کے اندر ctype.h بھی لکھ لیں. اگر یہ نہیں لکھیں گے تو یو نو بائی ناؤ دیٹ اف یو ٹرائی ٹو ریفرنس اے فنکشن ان سائڈ یور پروگرام اور وہ فنکشن کا پروٹوٹائپ ڈکلیئرڈ نہ ہو تو آپ کو کمپائلر ہی ایرر میسج دے دیتا ہے, کہتا ہے کہ جی مجھے یہ فنکشن نہیں ملا, یا امپلیسٹ ڈیکلریشن آف نیچے لکھا ہوا آ جاتا ہے, نیچے جو ونڈو ہے آپ کے ڈیو C++ کے انوائرمنٹ کے اندر. ایک چیز آپ نے شاید اور نوٹس کی ہو, میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایرر میسج نیچے آتا ہے نیچے والے حصے میں, تو اس کو اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ دکھا دے گا کہ جی کس لائن پہ ایرر تھا. اوپر جہاں آپ کا کوڈ ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا, سو یو کین یوز اٹ ویری ایزیلی ٹو جمپ اینڈ فائنڈ آؤٹ ویئر دا ایرر از. آف کورس دس از ناٹ اے فول پروف ٹیکنیک, بیکاز کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر کہیں سیمی کولن مس کر دیتے ہیں, تو وہ ایرر نیچے والی لائن پہ دکھا رہا ہوتا ہے لیکن سیمی کولن اوپر مس کیا ہوتا ہے. سو بی اویئر آف دیٹ. اینی وے, ctype.h کے اندر کیا فنکشنز موجود ہیں یہ لسٹ ذرا آپ دیکھیں. اس کے اندر ہمارے پاس is ڈیجٹ ہے, is alpha ہے, is alnum, is alpha numeric and so on. Let me take them one by one and talk about them. Is digit takes a simple character as its argument and returns true or false. And it's like a question that is being asked. Is this character a digit? یہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے اور obviously اس کا آنسر can only be true or false. As I mentioned earlier, character میں 0, 1, 2 بھی ہو سکتا ہے as a character. Now when we say 0 as a character, it means single quotation marks کے اندر 0 لکھا ہو, یا ایک 4 ٹائپ ڈیٹا ٹائپ کے ویریبل کے اندر کوئی کیریکٹر اسٹور کیا ہو جو ویسے نیومیرک کیریکٹر ہو. تو یہ فنکشن جو ہے is digit, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی آپ نے اس کو نیومیرک کیریکٹر دیا ہے, in which case it will return true. اور اگر وہ کوئی اور کیریکٹر ہو, یعنی ABC ہو, کاما ہو, فل اسٹاپ ہو, تو یہ فالس ریٹرن کرے گا. سو اٹس اے یوزفل فنکشن فار ٹیسٹنگ ان پٹ از ڈیجٹ. اسی طریقے سے الفابیٹ کو اگر چیک کرنا ہو تو از الفا. ٹھیک ہے, از الفا کے اندر وہ ڈیجٹس کو فالس ریٹرن کرے گا, لیکن اگر ABC ہو لوور کیس یا اپر کیس تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گا. اسی طرح ہمارے پاس از الفا نیومیرک کا فنکشن ہے. الفا نیومیرک مینس کہ جی 0, 1, 2 اور ABC ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, اور اگر نہیں تو فالس ریٹرن کرے گا. اور کافی سارے اور ہیں, آپ ٹیبل کے اندر دیکھ لیں اور پھر ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی کریں. کچھ اور کام کے فنکشنز ہیں, وہ ہیں کنورژن فنکشنز. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے پاس فنکشن ہے از لوور. نا از لوور جو ہے اس کو آپ کیریکٹر پاس کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے کہ جی لوور کیس ہے, یعنی چھوٹا a, چھوٹا b یا چھوٹا c ٹائپ ہوں کیریکٹرز تو وہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے, ادروائز وہ فالس ریٹرن کرتا ہے. سو اگر از لوور کو آپ فل اسٹاپ پاس کر دیتے ہیں تو وہ فالس ہی ریٹرن کرے گا. اگر اسی طرح کے ساتھ اسی طرح کا ایک فنکشن ہے از اپر, سو یہ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ جی اپر کیس کیریکٹر انٹر کیا ہے یا لوور کیس کیریکٹر انٹر کیا ہے. سو دیز آر دا ٹیسٹنگ فنکشنز. انہی کے ساتھ کے ہمارے یوزفل فنکشنز ہیں کنورژن فنکشنز, وہ ہے ٹو لوور. اب مزے کی بات دیکھیں, جو بھی یہ لینگویج لکھنے والے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ فنکشنز لکھے تھے, they tried to use function names that are self-explanatory. So for example, to lower means give me a character and I will convert it to lower case. So it's useful to know کہ جی function names also are self-explanatory. So to lower جو ہے اس کو اگر آپ lower case character دیں گے یا کوئی non alphanumeric character دیں گے کچھ نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو upper case character دیں گے تو وہ اس کا lower case equivalent واپس کرے گا. Obviously 0, 1, 2 جو ہیں ان کا کوئی لوور کیس نہیں ہے, وہ 0, 1, 2 ہی رہتے ہیں. فل اسٹاپ کاما وغیرہ جو ہیں وہ فل اسٹاپ کاماز رہتے ہیں, لیکن اپر کیس A سے لے کے Z تک کوئی بھی کیریکٹر ٹو لوور کو دیں گے تو وہ اس کا لوور کیس ایکویولنٹ ریٹرن کرے گا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹو اپر فنکشن ہے,
logically same family. So if you use a to upper function, it converts from lowercase to uppercase and a lot of other functions. چلیں ان کو ٹرائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو کیریکٹرز کو گنتی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ لوور کیس کتنے تھے, اپر کیس کتنے تھے, ڈیجٹس کتنے تھے, پنکچویشن کتنی تھی اینڈ سو آن. ہم نے ایک ایگزامپل آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھی دیا ہوا ہے, اسکرین پہ بھی اس کے ٹکڑے آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ تھوڑی سی بگننگ میں آتی ہے جس کا ٹو لوور اور ٹو اپر وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اٹس اے یوزفل ٹول ٹو نو. ابھی تک ہم ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ سی ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں. سی ان ابھی تک اگر آپ نے کافی سارے پروگرامز لکھے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے, یو وڈ ہیو ڈسکورڈ کہ جی وہ ایک ورڈ یا ایک کیریکٹر جو ہے وہ اسائن کر دیتا ہے کسی ویریبل کو اور پھر نیکسٹ کو اینڈ سو آن. اٹ ریکوائرز این انٹر ایٹ دا اینڈ. جب ہم کیریکٹر مینیپولیشن کر رہے ہیں تو مے بی وی نیڈ ٹو یوز سم تھنگ ایلس. The something else in this case is the getChar function. یہ C میں اسٹینڈرڈ لائبریری میں ہمیشہ سے موجود ہے, GETCHAR اور آگے پیرنتھیسیز. getChar جو ہے یہ کی بورڈ یا ان پٹ بفر جو ہے, سو کی بورڈ ٹو یور پروگرام سمجھ لیں ایک رستہ بنا ہوا ہے. اس رستے پہ جتنے کیریکٹرز ہیں اس میں سے getChar ایک ایک کیریکٹر لے کے آپ کے پروگرام کو ہینڈ اوور کرتا ہے. سی ان جو ہے وہ کبھی بھی نیو لائن کو نہیں پکڑتا. وہ دیکھتے ہیں آپ نے کیا ٹائپ کیا اپ ٹو دا نیو لائن یا انٹر کیریکٹر, اور اس سے پہلے والی چیزوں کو وہ ویریبلز میں اسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ getChar جو ہے وہ نیو لائن کو بھی پکڑ لیتا ہے. سو اٹ از یوزفل وین یو ایکچولی ڈوئنگ کیریکٹر مینیپولیشن ناٹ ٹو مس آؤٹ دا نیو لائن اور دی اسپیشل کیریکٹرز. سو یہ جو آپ کو پروگرام سنپیٹ دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو ہم نے ایک پرومپٹ دے دی, ایز یوزول وی آر بینگ پولائٹ, کہ جی پلیز انٹر اے کیریکٹر اسٹرنگ اینڈ دین پریس انٹر. جب آپ وہ انٹر کرتے ہیں تو آگے والی لوپ شروع ہو جاتی ہے, جو کہتی ہے کہ جی وائل سی اکول ٹو getChar پیرنتھیسیز کے اندر از ناٹ اکول ٹو نیو لائن. سو ہم نے آٹومیٹیکلی کہہ دیا کہ جی ہمیں ڈیلیمیٹر مل گیا ہے اور وائل لوپ چلا دو, جو بھی آپ نے ٹائپ کیا تھا وہ ایک ایک کیریکٹر کر کے پروگرام میں لیتے آؤ اور پھر اس کے اوپر جو بھی ہم نے گنتی کرنی ہے کہ جی کتنے اپر کیس ہیں لوور کیس ہیں وہ لوپ کے اندر چلتے ہیں. اٹس اے یوزفل کنسٹرکٹ اینڈ یو شوڈ گیٹ یوز ٹو اٹ. دیکھیں اس کے اندر 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. وائل, پھر اس کے اپنے پیرنتھیسیز آئے, پھر اس کے اندر ہم نے لکھا سی اکول ٹو getChar اور پھر ساری چیز کو ہم نے پیرنتھیسیز میں انکلوز کر دیا. اور پھر اس پوری اسائنمنٹ کو, بیکاز سی اکول ٹو getChar از این اسائنمنٹ, اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نیو لائن کیریکٹر کے ساتھ. از دیٹ ویلڈ؟ آئی تھنک آئی مے ہیو مینشنڈ ارلیئر, بٹ اف آئی ہیو ناٹ دین لیٹس کمپلیٹ دیٹ. ایوری سی اسٹیٹمنٹ ریٹرنز اے ویلیو. جو مرضی سی کی اسٹیٹمنٹ ہو اس کی اپنی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. جب ہم اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ سی اکول ٹو getChar ہے, تو نارملی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چیز ہے اس کو جو ویلیو اسائن ہوئی ہے وہی پوری اسٹیٹمنٹ کی ویلیو بن جاتی ہے. سو اس واسطے ہم یہاں پہ جب لکھتے ہیں وائل اور پھر جو ٹیسٹ چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہے سی اکول ٹو getChar, دیٹ از این اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ. اٹ ریٹرنز دا ویلیو آف دا کیریکٹر دیٹ واز اسائنڈ ٹو دا ویریبل سی. وین دیٹ ویلیو از ریٹرنڈ, اس ویلیو کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نیو لائن کیریکٹر کے ساتھ, اینڈ دین وی گو ان ٹو دا لوپ. اور پھر ہم سی کو پکڑ کے سارے ٹیسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی اگر از اپر ہے تو یہ کر دو, از لوور ہے تو یہ کر دو, ایٹسٹرا. سو وی کین ڈو اے کاؤنٹ. اینڈ دا نائس تھنگ از دیٹ سمپلی بائی رننگ تھرو دس لوپ, دیٹ انٹائر اسٹرنگ دیٹ یو ٹائپڈ ایٹ دا کی بورڈ اینڈ دین یو پریسڈ انٹر, وہ پوری اسٹرنگ کیریکٹر بائی کیریکٹر پروسیس ہو جاتی ہے. ہم آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں, وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا, مے بی نیکسٹ لیکچر کے بعد, جہاں پہ آپ کو ایک کافی کیریکٹر ہینڈلنگ وغیرہ کرنی پڑے گی. چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. کیریکٹر ہینڈلنگ آپ کریں گے, ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے اس کے ساتھ. نیکسٹ از واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ کنورژن فرام لیٹس سے کہ دا کیریکٹر 0 ٹو دا نمبر 0. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر کیریکٹر 0 جو ہے, اگر آپ نے وہ ASCII والا پروگرام اپنا لکھ لیا اور چلا لیا, یو ول فائنڈ کہ جی اس کی تو کوئی نان زیرو ویلیو ہے. ٹھیک ہے, سو دا کیریکٹر 0 ہیز اے نان زیرو ASCII ریپرزینٹیشن.
So you can't say it is the number 0. So how do we assign it to an integer variable assuming کہ آپ نے اگر 0 enter کیا ہے تو وہ 0 کسی integer variable میں store ہو. ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم نے پہلے استعمال کرتے آئے ہیں کہ جی سی ان greater than x where x is an integer variable, پھر تو وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ویریبل جو ہے وہ کیریکٹر ہو جس کے اندر آپ نے کی بورڈ سے انپٹ لے لی ہے لیکن انپٹ جو لی ہے وہ نیومیرک ہو, so you want to convert this numeric character representation into actual numeric variables. اس کے لیے we have a few functions. A to F ASCII to float یہ ایک string لیتا ہے اور return number کرتا ہے. A to I ASCII to integer again it takes a string and it returns an integer. A to L it takes a string, an ASCII string and returns a long integer. So there are conversion functions. کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک طریقہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی it will be quite artificial کہ جی ہم نے سی ان کے ساتھ جو بھی چیزیں گیٹ کی ہیں وہ کیریکٹر اسٹرنگس کے اندر اسٹور کی ہیں اور بعد میں ہمیں کنورژن کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جی یہ جو نمبر ڈالا تھا کہ جی ایج انٹر کرو, آپ نے 4-5 دبایا کہ جی کسی کی ایج جو ہے وہ 45 ہے. What you typed at the keyboard went into let's say a string. اگر string کا نام ہے str, اس میں سے نمبر نکالنے کے لیے we would say something like کہ جی int age equals a to I parentheses کے اندر str. Very nice, very simple. String is passed to the ASCII to integer function and it returns an integer value. ہاں اگر str کے اندر کوئی integer value نہ ہو تو obviously garbage return ہوگا. So you should check it out and find out کہ جی 0 return ہوتا ہے کیا return ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. So that you can do error handling in your programs you need to know how to handle the exceptions. Same applies for A to F. ہم چاہ رہے ہیں کہ جی 12.89 انٹر کیا جائے. سو 12.89 تو ریئل نمبر ہے, یہ فلوٹ ویریبل کے اندر اسٹور ہو سکتا ہے, ڈبل کے اندر اسٹور ہو سکتا ہے. تو A to F استعمال ہوگا. ویل سے a double variable equals A to F string. وہ string کنورٹ ہو کے ڈبل کو assign ہو جائے گی and so on. ان فنکشنز کا ریئل استعمال کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ جو ہم مین فنکشن لکھتے ہیں اس کے آگے پیرنتھیسز ہیں, ان پیرنتھیسز کے اندر بھی ہم کچھ لکھ سکتے ہیں. اور کیا لکھتے تھے؟ ہم لکھتے تھے int argc اور پھر کوما 4** argv. What did that mean? argc was the count of the number of arguments passed to the program, including the name of the program itself. And argv was a vector of strings, یعنی an array of strings. اب دیٹ مینس کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب پروگرام کو کمانڈ لائن آرگومنٹس دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جی پروگرام کا نام, پھر کچھ کیریکٹر اسٹرنگ دوں, پھر کوئی نمبر دوں, پھر کیریکٹر اسٹرنگ دوں, پھر کوئی نمبر دوں, اف دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو پروسیس. پرابلم از یہ سارے آرگومنٹس ول آلویز بی کیریکٹر اسٹرنگس ریگارڈلیس آف کہ جی میں نے وہاں پہ 45 لکھا ہے یا 12.89 لکھا ہے. پروگرام کے اندر جب یہ پہنچیں گے آپ تو آپ اس کو argv string جو ویکٹر ہے اس کے اندر ایک string لیں گے, اس string کے اندر 45 لکھا ہوگا یا string کے اندر 12.89 لکھا ہوگا. وہاں پہ آپ کو ان فنکشنز کی ضرورت پڑ جائے گی A to F, A to I, A to L کی, جو ASCII سے لے کے نیومیرک ریپرزنٹیشن کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. سو دے آر ویری ویری یوزفل. آف کورس دا مور امیجنیٹو ونز امنگس you would have by now thought of کہ جی A to F لکھنا کیسے ہے, یہ A to I کیسے لکھنا ہے. I think اگر وہ ASCII ٹیبل والے پروگرام کو سامنے رکھیں تو you should be able to come up with an algorithm by which you can convert a character string containing digits into its numeric representation. Give it a try. Maybe you can. Let's go on now to some string functions. Strings کے اندر یاد ہوگا let's say again ایک گیم آپ سے لکھوائی تھی, وہ تھی guess the number game. گیس دا نمبر گیم میں تو آسان کام تھا کہ جی آپ نے کمپیوٹر میں ایک نمبر چھپا دیا اور پھر یوزر کو کہا کہ جی گیس کرو, اور ہم نے انٹیجر گیٹ کر کے اس کو کمپیئر کر لیا. کانٹ وی ڈو دیٹ وتھ اسٹرنگس؟ ہم کہیں کہ جی میں نے ایک نام بیچ میں ڈال دیا ہے, نام گیس کرو. اب اس کو الگوریدمکلی دیکھا جائے تو کیسے کیا جائے گا؟ اب اگر دو اسٹرنگس کو کمپیئر کرنا ہے تو واٹ وڈ وی ڈو؟
we take the first character and compare it to the first character in the other string. اگر وہ برابر ہیں پھر سیکنڈ کیریکٹر، اگر وہ برابر ہے پھر تھرڈ کیریکٹر اینڈ سو آن. اینڈ دین آلسو میک شیور کہ the strings are the same length، کیونکہ اگر ایک اسٹرنگ لمبی ہے اور اس سے پہلے سارا ایگزیکٹ میچ ہو چکا ہے تو لمبائی کی وجہ سے ہم کہیں گے جی میچ نہیں ہوا، کیونکہ ون اسٹرنگ ہیز مور کیریکٹرز دین دی ادر. So of course we can do it by now with simple character comparisons, but again, why do it if there are functions provided for in your library? So for example, string copy, ایک string سے دوسری string کے اندر copy کرنا. string compare, دو strings کو آپس میں compare کرنا and so on. یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہم دکھاتے ہیں جس کے اندر اسٹرنگ فنکشنز جو ہیں وہ لسٹڈ ہیں. یہی لسٹ آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے اینڈ یو شوڈ گو اوور دیم ون بائی ون اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم. دیکھیں یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ اے فیو تھنگس. پہلی چیز، اس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو لک دیز فنکشنز اپ ایز لانگ ایز آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ جی مجھے ایک فنکشن چاہیے جو کہ دو اسٹرنگس کو آپس میں کمپیئر کرتا ہو. Normally, every language's help system should be able to provide you with help how to compare strings, and it should name the function that is available in a standard library. On the other hand, if the compiler doesn't pick up the book, look in the index, see how you can compare strings. آگے کوئی نہ کوئی لکھا ہوگا، اسپیشلی اگر permuted index ہو، وہ لکھا ہوگا کہ جی یہ والا فنکشن لک اپ کر لیں. فنکشن لک اپ جو ہے اس کو پڑھنا وہ بھی ایک آرٹ ہے کہ جی فنکشن کی ڈیکلریشن دی ہوتی ہے کتاب کے اندر کہ جی یہ اس کو آرگومنٹس پاس ہوں گے، یہ چیز یہ ریٹرن کرے گا. پھر ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا آرگومنٹ اس چیز کے ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ریٹرن ویلیو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. یو شوڈ ریڈ دوز اینڈ آلموسٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ جب آپ اپنے فنکشنز لکھنے جائیں تو ان کا ہیڈر جو ہے ایز کامنٹس یو کین یوز دا سیم ٹائپ آف سینٹیکس کہ جی فنکشن کا نام بتائے اور فنکشن بتا دیا کہ جی یہ کرتا ہے، پھر اس کو بتایا کہ جی یہ اتنے آرگومنٹس لیتا ہے، پہلا آرگومنٹ یہ، دوسرا یہ، اور ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں. بہت یوزفل ہیبٹ ہے اگر آپ یہ کامنٹس اپنے ان ہاؤس فنکشنز جو آپ لکھیں گے ان کے اندر بھی انکلوڈ کرتے جائیں. نان دا لیس بیک ٹو مائی اسٹیٹمنٹ کہ جی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ایم اسٹرکٹلی اگینسٹ رٹا، ٹھیک ہے نا. میں نہیں چاہتا کہ جی کوئی ایک گرو جو ہے نا وہ اس نے پورے سی لائبریری کے فنکشنز رٹے ہوں اور وہ کہ جی مجھے پتا ہے کیسے آتا ہے. Now obviously remembering the names of these functions is useful because it saves you a little bit of programming time. You should be able to know, yes, to copy a string from one to the other I use strcpy, ٹھیک ہے، string copy function. اور اگر میں نے دو اسٹرنگس کو کمپیئر کرنا ہے تو میں strcmp کر سکتا ہوں. ہاں کچھ اس کے ویریبلز یا ویریشنز بھی ہیں، کوئی اور طریقہ بھی ہے کمپیئر کرنے کا. لیکن کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو ساری لائبریری کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. پہلی چیز یو کین لک اٹ اپ. دوسری چیز ہوپ فلی یو کین رائٹ دیز فنکشنز بائی یور سیلف. سو ہیئرز اے چیلنج. لک ایٹ دا فنکشن ڈیفینیشن اینڈ ٹرائی ٹو ڈپلیکیٹ اٹ. آپ کو ڈیفینیشن اور ڈیکلریشن مل گئی ہے، نام اس کا بدل لیں تاکہ وہ لائبریری فنکشن کے ساتھ کلیش نہ کرے. لیکن آپ اسٹرنگ کاپی فنکشن اپنا لکھیں، اسٹرنگ کمپیئر فنکشن اپنا لکھیں. Try it. It's a good programming exercise and it also give you a feel for how to make things more and more efficient. ایک اور چیز میں بات کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، in your own programs please do not sacrifice clarity for efficiency. Not at this stage. جب آپ گرو بن جائیں گے نا، جب آپ اپنی لینگویج ڈی لکھ رہے ہوں گے یا اپنی لینگویج ایکس ایجاد کر رہے ہوں گے اس وقت ضرور کیجیے گا. ابھی کے لیے your programs must be absolutely clear. The intent, every line should be readable and understandable. So you may be sacrificing some efficiency for clarity, but for the moment, clarity wins. Efficiency wins when you have a function. آپ لکھتے ہیں کوئی فنکشن اور آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کے پروگرام کے اندر اس نے 10 کروڑ دفعہ کال ہونا ہے. Now اگر ایک فنکشن نے 10 کروڑ دفعہ کال ہونا ہے تو ہر کال پہ اگر آپ کا 0.001 سیکنڈز کم ٹائم وہ لیتا ہے، in other words it's slightly more efficient, then it adds up. The 10 crore calls to that function would have a significant saving in computer run time. Nonetheless, اگر فنکشن نے ایک دفعہ کال ہونا ہے
تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ جی 1 ملی سیکنڈ وہ جلدی چل گیا ہے یا 1 ملی سیکنڈ دیر سے چلا ہے. سو ڈونٹ سیکریفائس clarity for efficiency, not at this stage. Having said that, now what you should do is look up this table of string manipulation functions and 1, 2, 3, 4 کم از کم آپ اپنے طور پہ لکھنے کی کوشش کریں. Go to the discussion board and try to put in, my attempt or my string copy function. Of course, آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے and make sure that it works before publishing your work. Okay? There was a very interesting, میں ویسے کامنٹ کرتا چاہ رہا ہوں جنرل اسٹائل کے اوپر، ہم بات تو کرتے آئے ہیں. Some gentlemen put a piece of code on the discussion board and it was a code related to taking the sum of even and odd integers. انہوں نے جو کوڈ لکھا اس میں ایون انٹیجرز کا سم جو ہے وہ جا رہا تھا in a variable called sum. چلیں یہاں تک تو مان لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا تھا، اس کا نام تھا سم انڈرسکور ایون، اور کوڈ کو دیکھا تو پتا چلا کہ جی آڈ ویریبلس کا سم جو ہے وہ اس ویریبل میں جا رہا ہے جس کا نام ہے سم انڈرسکور ایون. ناؤ فرام دا پروگرامز لاجک پرسپیکٹو there was nothing wrong with the program. It ran beautifully, it ran well. سم آف ایون نمبرز بھی وہ نکالتا ہے، سم آف آڈ نمبرز بھی نکالتا ہے، اور اسکرین آؤٹ پٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے سورس کوڈ کو دیکھیں تو اٹ از ویری ویری کنفیوزنگ. اٹ سیز یہ سم ایون کے اندر کوئی چیز جمع ہو رہی ہے پر یہ تو آڈ نمبر جا رہے ہیں. واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ اگر ویسے دیکھیں تو آپ اسیوم کریں گے کہ سم ایون کے اندر ایون نمبرز کا سم پڑا ہوا ہے. سو جسٹ جنرل گائیڈ لائنس کہ اگر آپ ویریبلس کو نام دے رہے ہیں تو نام بھی ایسا دیں جو کہ پڑھنے سے ہی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے. تو انسٹیڈ آف جسٹ کالنگ سم، جب اس میں ایون نمبرز کا سم رکھنا ہے تو اس ویریبل کا نام رکھیں سم انڈرسکور ایون یا سم ایون، اور جو آڈ انٹیجرز ہیں ان کا سم آڈ رکھ لیں سو دیٹ دا نیمز آر سیلف ایکسپلینیٹری. سو ان دس کیس وین یو رائٹنگ یور اون فنکشنز، یو رائٹنگ اے اسٹرنگ کاپی فنکشن، کال اٹ مائی اسٹرنگ کاپی. اندر جو ویریبل نیمنگ کرنی ہے وہ بھی ذرا سی ایکسپلسٹ ہو، نظر آئے. شاید کچھ ایکسٹرا ٹائپنگ کرنی پڑے، کوئی بات نہیں، کر لیں، تھوڑی پریکٹس ہی ہو جائے گی بٹ کلیئرٹی آ جائے گی پروگرام کے اندر. چلیں لیٹس لک ایٹ اے فیو آف دیز فنکشنز. پہلا ویری ویری یوزفل فنکشن از ٹو کاپی فرام ون اسٹرنگ انٹو اندر اسٹرنگ. اس کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ ہے strcpy اسٹرنگ کاپی، اور پھر 4 pointer to S1 which means S1 is a string, a pointer to a character is a string, اور پھر comma const 4 pointer to S2. What it does is it copies S2 into S1. So یاد رکھنے کا طریقہ جو بعد میں آتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کام، اور پہلے والی اسٹرنگ کے اندر ویلیوز جو ہیں وہ موو ہوتی ہیں. This, why did we write the const؟ سوچیں، لیکن جس سے ہم کاپی کر رہے ہیں اس کو تو ہم نے کچھ نہیں کرنا نا. سو S2 بیٹر بی اے کانسٹ تاکہ وہ کلیئرلی ڈکلیئرڈ ہو، نتھنگ ول ہیپن ٹو دس اسٹرنگ. S1 از دا ون جس میں اسائن ہو رہا ہے. دا اسٹرنگز ول بی کاپیڈ. It is you have to make sure that S1 is large enough to hold S2. Otherwise, very strange behaviors will occur. Null character جو ہے وہ automatically place ہو جائے گا after the copying operation is completed. So S2 پوری کی پوری S1 میں copy ہو جائے گی, end پہ null character رکھ جائے گا. And I mean basically what is the return? You have to also worry about that کہ جی string copy function return کیا کرتا ہے. The string copy function itself returns a character pointer. What does that mean? You can use it in an assignment statement. So you could see S3, where S3 itself is a char pointer, is a pointer to a string. So you can say S3 is equal to string copy. But normally we don't use it like that. But it's useful to know that it itself returns a char pointer. اور وہ pointer کس چیز کا ہے؟ جو بھی ویلیو S1 میں آئی ہے اس ویلیو کو ایک پوائنٹر ریٹرن کیا جاتا ہے. What happens if we want to copy only a certain number of characters, not the entire string? ہم S2 جو string ہے اس میں سے 10 characters copy کرنا چاہتے ہیں S1 کے اندر. So we have strncpy. یہ فنکشن ہے, اس میں 4 pointer to S1, 4 pointer to S2 and int n, where n is the number of characters that we wish to copy from S2 into the string S1. And I will repeat again,
S1 must be large enough to take this number of characters. In the sense that strncpy کے اندر ہم explicitly state کر دیتے ہیں کہ کتنے characters copy کرنے ہیں. It is probably a safer function to use than simple strcpy. The next interesting one is string cat, strcat. یہ دو strings کو concatenate کرتا ہے, آپس میں جوڑتا ہے. So you could think in terms of کہ ایک string میں آپ کا first name پڑا ہوا ہے, دوسری string میں آپ کا last name پڑا ہوا ہے, اور آپ چاہتے ہیں ایک string بن جائے جس میں first name اور last name آ جائے. So you can use the strcat function جس میں S1 اور S2 آپ دو strings دیتے ہیں, اور یہ اس کا بلکہ S2 کو S1 کے اخیر پہ append کر دیتا ہے. What that means is کہ S1 میں جو بھی کیریکٹر اسٹرنگ پڑی ہوئی تھی وہ اوور رائٹ نہیں ہوتی, اس کے بعد جگہ obviously موجود ہونی چاہیے, اس جگہ میں S2 والی اسٹرنگ کی ویلیو جو ہے وہ پلیس ہو جاتی ہے. استعمال کرتے وقت obviously you want to do certain niceties. You want to make sure کہ فار ایگزامپل اگر لاسٹ نیم اور فرسٹ نیم کو کنکیٹنیٹ کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جی بیچ میں تھوڑی سی جگہ آئے. یہ تو نہیں ہے کہ جی لاسٹ نیم کا آخری فرسٹ نیم کا آخری کیریکٹر جو ہے وہ لاسٹ نیم کے فرسٹ کیریکٹر کے ساتھ مل جائے. سو یو مے وانٹ ٹو concatenate a space character as a string first to the first name and then append yani concatenate the last name. So string cat is a useful function. اسی کا obviously رشتہ دار بھی ہمارے پاس ہے strncat, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی S1 کے اندر S2 کے n characters جو ہے وہ append کر دو, where n is an integer that you specify. So ہم کہتے ہیں کہ جی string 2 میں سے 5 characters جو ہیں وہ string 1 کے اخیر پہ لگا دو. Again repeating, string 1 should have enough room to take the extra characters. null character جو S1 میں پہلے سے موجود تھا وہ غائب ہو جائے گا, اس کی جگہ پہ نئے characters آ جائیں گے, اور end پہ null character automatically یہ functions place کر دیں گے. Let's look at some more string manipulation functions. یا ان کا پہلے ہم ایک ایگزامپل آپ کو دکھا دیتے ہیں, تھوڑی سی چند لائنیں جو ہیں کوڈ کی وہ دکھائیں گے, پورا پروگرام نہیں دکھاتے, so that you can understand کہ جی how concatenation works. So we're trying to show you one part is the code and the other part is the result of these functions as they are called. So we've given you a certain number of examples. کچھ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں موجود ہیں, لیکن as always the best way of learning these functions is to experiment with them yourself and use them inside your programs. Only then you will learn how to handle them. اس کے بعد string comparison آ جاتا ہے. تو اگر آپ strcmp function لے لیں تو اس نے دو strings کو compare کرنا ہے. Again you pass it two strings S1 and S2 and it returns a value which is less than 0 or equal to 0 or greater than 0 depending on کہ جی if it determines کہ S1 جو ہے وہ S2 سے کم ہے. What does کم mean? Well, in a comparison obviously one thing is going to be so called less than the other. So if S1 is less than S2 it returns a negative integer. If S1 and S2 are exactly identical it returns a 0. If S1 is in some sense greater than S2 it returns a positive integer. So اس کا ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے. یاد رکھیں پہلوں کے ریٹرن ٹائپ 4 پوائنٹرز تھے, ان فنکشنز کا جو کمپیریزن فنکشنز ہیں ان کا ریٹرن ٹائپ انٹ ہے. Remember, computers are very very accurate machines. When we say compare two strings, as human beings اگر میں کاغذ پہ آپ کو ہیلو لکھ دوں HELLO اور آپ اپنے طور پہ کاغذ پہ لکھیں ہیلو, کوئی پڑھنے والا اس کو دیکھے گا اور کہے گا کہ دونوں نے ہیلو لکھا ہوا ہے, therefore the strings are equal. پڑھنے والا because he or she is a human being will not care کہ جی میں نے کیپٹل H لکھا ہے اور آپ نے لوور کیس H لکھا ہے, وہ تو یہ دیکھے گا کہ دونوں نے ہیلو لکھا ہے, برابر ہے. Computers میں they are not equal. If you use a capital letter in one string and a lowercase version of the same character in the other string, they will not compare equal. آپ ہیلو لکھتے ہیں, ہیلو کے بعد ایک اسپیس چھوڑ دیتے ہیں ود ان دا کیریکٹر اسٹرنگ, دوسرے ہیلو کے اندر اسپیس نہیں ہے, they will not compare as equal. So be careful, experiment with them and find out کہ جی less than کب ہوتا ہے, equal to کب ہوتا ہے, greater than کب ہوتا ہے. Equal to is obvious, the strings must be exactly identical.
What happens if we want to compare a certain number of characters? I want to see अगर string 1 के पहले 20 character वही हैं जो string 2 के अंदर हैं. So I can use the strncmp function, which is string comparison for n characters. Again, we take s1 as a character string as the first argument, s2 as a character string second argument, and an int n as the third argument, which says how many characters to compare. Return जो है int ही होगा. अगर s1 के पहले n characters s2 के पहले n characters से कम गिने जाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा. अगर बराबर होंगे तो आंसर 0 होगा. अगर S1 के पहले n कैरेक्टर्स जो हैं वो S2 के पहले n कैरेक्टर से बड़े होंगे इन सम कंपैरिजन सेंस, द आंसर विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर. कंपैरिजन यू शुड अंडरस्टैंड कि जी अंदर तो नंबर स्टोर हो रहे हैं, सो कंपेयर करना काफ़ी आसान है. प्लीज़ वेरीफाई फॉर योरसेल्फ कि जी छोटा h बड़ा है या कैपिटल H जो है वो बड़ा है. हाउ डू दे कंपेयर? पुट देम इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ. Once you've determined which one of the two is bigger, go back to your ASCII program and find out their ASCII values. See what the answer is. Does it make sense? Take a look at that. I've left almost the most useful function for last, but this is something that we use again and again and again. Character string दी हुई है, एक एरे के अंदर पड़ी हुई है. एरे 100 कैरेक्टर्स की हमने डिक्लेयर कर दी, उसमें स्ट्रिंग डाल दी. स्ट्रिंग कितनी लंबी है? वी नीड अ फंक्शन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग. सो वी हैव एन strlen फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ. इसको आप एक स्ट्रिंग पास करते हैं, ये उसकी लंबाई बता देती है. व्हाट डज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मीन्स? इट मीन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग बिफोर द नल कैरेक्टर. So you can obviously write a little loop saying, you know, जब तक null character नहीं आता किसी एक integer variable को increment करते जाओ. That should be the string length. So I've already given you a hint how to write your own strlen function, but this is a useful function. It gives us a feel for how many characters are there in a character string. Another set of extremely useful functions are search functions. How do we search for a character inside a string? یہ سرچ فنکشنز جو ہیں یہ بھی ٹیبولر فارم میں آپ کو پریزنٹ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی بک کے اندر بھی اس کا ٹیبل دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ بھی یو شوڈ ایکسپیریمنٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ. ان کے ساتھ ایکسپلیننگ میں اگر یہاں پہ ہاتھ ہلا کے آپ کو بتاتا چلوں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. آپ کو ایکچولی اس کے ساتھ پلے کرنا چاہیے. آپ ایک اسٹرنگ کے اندر ایک کیریکٹر کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہ بتا دے گا کہ کس جگہ پہ کیریکٹر ہے یا وہاں سے آگے کی اسٹرنگ کون سی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے. آپ ایک اسٹرنگ میں دوسری اسٹرنگ کو تلاش کر سکتے ہیں. لائک آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے دس از اے ٹیسٹ. تو آپ پوچھیں کہ جی از کہاں پہ ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی فلانی کیریکٹر پوزیشن پہ ہے اور اس کے بعد والی اسٹرنگ ہے از اے ٹیسٹ. سو یو ہیو اندر فنکشن فار ڈوئنگ دیٹ. یو کین ڈو آل کائنڈز آف کمپیریزنز. یو کین سے کہ جی اخیر سے شروع ہو جاؤ, مجھے بتاؤ اے کہاں پہ آتا ہے. So you can start from the end of a string and work backwards to find the first occurrence of the character A starting from the end of the string. Okay, you can always look for it from the beginning. That's another function. So many useful character searching or string searching functions وہ آپ کے پاس موجود ہیں. ابھی تک اگر آپ کیریکٹر ہینڈلنگ اور کمپیریزنس کو کچھ ہینڈل کر سکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فنکشنز جیسے جیسے آپ ان کی ڈسکرپشن پڑھیں گے کا دماغ چل رہا ہونا چاہیے, ہاں یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں, ہاں یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. یو شوڈ رائٹ دم. یہ میں تلقین کر رہا ہوں کہ جی جتنے زیادہ سے زیادہ یہ والے اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز آپ اپنے طور پہ بھی لکھیں اور ان کو ایکسپیریمنٹ کریں ان کے ساتھ, تو آپ کو ایک تو پروگرامنگ ایکسپرٹیز حاصل ہوگی, دوسرا کیریکٹر ہینڈلنگ جو ہے اس کے اوپر کافی دسترس حاصل ہو جائے گی. بیکاز کیریکٹر ہینڈلنگ از فیئرلی امپورٹنٹ فرام ماڈرن ڈے کمپیوٹنگ پرسپیکٹو. آج کل ہمارے پروگرام جو ہیں بڑے بڑے یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں. وی ڈونٹ آلویز مینیپولیٹ نمبر. آج کل ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ بہت یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں. ہم ہر دفعہ صرف نمبروں کو جمع تفریق نہیں کر رہے ہوتے, ہم بہت ساری انگریزی کی بھی ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک ونڈو بنے, اس کے اوپر ایک ٹائٹل لکھا جائے, اس کے اندر کچھ لکھا جائے. ناؤ ہارڈ کوڈ تو چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اف یو وانٹ اے ڈائنامک پروگرام کہ اس طرف چلے تو ونڈو کا ٹائٹل یہ ہو یا
چوڑا ہو جائے یا اپر کیس میں ہو جائے, یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اسٹرنگ ہینڈلنگ. ون فائنل فنکشن بفور وی کنکلوڈ فار دا ڈے, اٹ از دا strtok فنکشن, اسٹرنگ ٹوکن. ویری یوزفل, ویری امپورٹنٹ. میں نے کہا کہ جی ایک آپ کے پاس کیریکٹر اسٹرنگ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے دس از اے ٹیسٹ. ہاؤ ڈو آئی گیٹ دیم ایز سیپریٹ کیریکٹر اسٹرنگ, کہ میرے پاس ایک اسٹرنگ کے اندر دس آ جائے, دوسری کے اندر از آ جائے, تیسری کے اندر اے آ جائے, اور چوتھی کے اندر ٹیسٹ آ جائے. ویل اسٹرنگ ٹوکن فنکشن جو ہے وہ ٹوکنز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اسٹرنگ کے اندر سے. اور ٹوکن کیا چیز ہے؟ اٹس اے گروپنگ آف کیریکٹرز ڈیلیمیٹڈ بائی اے سرٹن کیریکٹر. سو اسٹرنگ ٹوکن کو آپ ایک اسٹرنگ دیتے ہیں, ایک ڈیلیمیٹنگ کیریکٹر دیتے ہیں, وہ آپ کو ٹوکنز واپس کر دیتا ہے. ڈیلیمیٹنگ کیریکٹر جو ہے دیٹ از یوزلی اے اسپیس کیریکٹر, بٹ یو کین یوز اینی تھنگ یو وانٹ. ڈیفالٹ اس کا ہو سکتا ہے کچھ کہ اسپیس ہم استعمال کر رہے ہوں, لیکن کوٹیشن مارک بھی ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن. سو ٹرائی دس ون آؤٹ. اس کی یوزیج ذرا سی انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. پہلی دفعہ جب آپ اسٹرنگ ٹوکن کو کال کریں گے تو آپ اسٹرنگ دیں گے اور اس کو ڈیلیمیٹر کیریکٹر دیں گے, اور یہ پہلا ٹوکن واپس کر دے گا. نا فار ایگزامپل میں نے کہا دس از اے ٹیسٹ, یہ ایک اسٹرنگ میں پڑا ہوا ہے, اور اسپیس کیریکٹر جو ہے وہ میں نے ایز اے ڈیلیمیٹر دے دیا ہے. اسپیس کیریکٹر کیسے لکھیں گے؟ ڈبل کوٹیشن مارک اسپیس ڈبل کوٹیشن مارک. رائٹ؟ رانگ. دیٹ از اے اسٹرنگ وچ ہیز اے سنگل اسپیس. اے کیریکٹر وڈ بی سنگل کوٹ اسپیس سنگل کوٹ. اس کو آپ پاس کریں, یہ آپ کو پہلا ورڈ دے دے گا. نیکسٹ کال ٹو اسٹرنگ ٹوکن must use the word null as null instead of the string name. Same delimiter. بار بار کرتے جائیں جب تک یہ فنکشن بذات خود null return نہیں کرتا. Give it a try, experiment with it. You will find examples in the book and learn how to use the string manipulation functions. I think that is enough for today, but I will leave with the same thought and the same guideline. Try to write these functions yourself. You know enough of the language now to be able to write them. You may not write the best function, you may not write the most efficient function, but it is useful programming practice. اگلے لیکچر میں ہم جائیں گے فائل ہینڈلنگ کی طرف, یہاں پہ ایک نئی دنیا جو ہے اس کا آغاز ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.